الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يحرمه الرزق بالذنب يصيبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہم کو اللہ کا صحیح بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے اور صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے جہاں ایمان کے بعد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت اور بندگی تو کرتا ہے لیکن گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں یہ بندہ صحیح مسلمان نہیں رہ سکتا اور اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبادت کرنے کا حکم اللہ کا ہے اور اللہ کی بندگی کرنے کا حکم اللہ کا ہے، اچھی صفات اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے کا حکم اللہ کا ہے، نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم اللہ کا ہے، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنے کا حکم بھی اللہ کا ہے، گناہ سے بچنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کا کمال آدمی کو اس وقت حاصل ہوگا جبکہ اللہ کی عبادت اور نیک کاموں کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام کرنے اور گناہ سے بچنے کے اندر جب ہم کمپیریزن کریں گے، تقابل کریں گے، تو گناہ سے بچنے کی اہمیت زیادہ ہے نیکی کرنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ بڑی سے بڑی نیکی باقی نہیں رہتی، بچتی نہیں اگر آدمی کی زندگی میں گناہ ہو۔ اس لیے نیکیوں کو بچا کے رکھنا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، نیک کاموں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخرت میں اللہ کے پاس دنیا میں اپنی کی ہوئی نیکیوں کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو بھائیوں، اپنے کو گناہ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھیے کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کے لیے زہر سے کم نہیں ہے، زہر سے کم نہیں ہے۔ جیسے زہر انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی نیکیاں جو ہے یہ گناہ جو ہے، برائیاں ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اتنا بڑا ڈینجر پوائزن ہے، بہت پاورفل پوائزن ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے جگہ جگہ ہم کو گناہ سے بچنے کی تلقین کیا ہے، نافرمانی سے بچنے کی تلقین ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی سے بچنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر تم گناہ سے نہیں بچو گے مسلمانوں تو ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے دنیا میں کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے،
کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مرنے کے بعد اللہ میاں کے پاس وہاں جو تکلیفیں ہیں، وہاں کے عذابات ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ اب فتنہ کس کو بولتے ہیں ہم کو اندازہ نہیں، کسی موقع پر اللہ میاں توفیق دے تو اس پر میں کافی تفصیل سے بولوں گا، لیکن اس وقت اتنا ذہن میں رکھیں جو کہ قرآن شریف میں فتنے کا لفظ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں ایسی بات کو، ایسی حالت کو کہ جس حالت میں آدمی کو دین پر جمے رہنا مشکل ہو جائے۔ فتنہ کہتے ہیں ایسی حالت کو کہ جس حالت میں آدمی کو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، ایسی حالت کو فتنہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل اور گناہ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں فتنے میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے دین کو فتنے سے بچانا ہے۔ فتنے سے دین برباد ہو جاتا ہے، تو فتنے کے ذریعے اپنے دین کو برباد ہونے سے بچانا ہے تو کس سے بچنا ضروری ہے؟ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی، فرمایا کہ متقی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ متقی جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے۔ یاد رکھنا بھائیو، جس کی زندگی میں جتنا تقوی ہے اتنا نیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی کے ذریعے سے آدمی کے ایمان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، اور تقوی اصل میں گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ اور فرمایا حدیث میں کہ تقوی بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، گناہ سے بچو۔ اور میں کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری بڑی سے بڑی عبادت بھی چونکہ گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے تھوڑی نیکیاں کرو مگر بچا کے رکھو، اس کے لیے کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہے، اور میں کہ اعدت للمتقین، جنت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جنت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جنت میں جانا ہے تو کیا ضروری ہے؟ تقوی ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جس کو لوگ نیک سمجھتے، وہ لوگوں کا کام ہے تقوی اختیار کرنا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ہر مسلمان کو متقی بننا ضروری ہے۔ یاد رکھیے بھائیو، ہر مسلمان کو متقی بننا ضروری ہے۔ جو متقی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے۔ البتہ تقوی کے کیٹیگریز ہوتے ہیں، تقوی کے کیٹیگریز ہیں۔ جو تقوی کی ہائر کیٹیگری ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ اتنا درجے کا بندہ، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ تقوی کے بہت اونچے معیار پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ میاں نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے لوگو سن لو اچھی طرح کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اور میں کہ اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی پریشانی، غم سے اور جو ہے خوف سے اللہ بچاتے ہیں، اور آخرت اور قیامت کے دن بھی ان کو غم سے اور خوف سے بچا کے رکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو تقوی کے اندر اعلیٰ کیٹیگریز کے ہیں ان کی شان ہے، لیکن ان کی بھی کنڈیشن بیان فرمائیں کہ کون ہے اللہ کے نیک بندے؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کی زندگی میں ایمان بھی اعلیٰ درجے کا، تقوی بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو ایمان ہے، تقوی ہے تو ولی ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے۔ پر ہم پتہ نہیں کیا کیا کس کو ولی سمجھے ہوئے ہیں، کپڑے نہیں پہن کے لنگا گھوم رہا، اس کو ولی بول رہے ہیں۔ گھوڑ پہ ہڈیاں چن رہا، اس کو ولی بول رہے ہیں لوگ۔ اور جو ہے ہولے ہولے کاما کر رہا، اس کو ولی بول رہے ہیں لوگ۔ جسم کی نماز نہیں پڑھ کے دل کی نماز پڑھ رہا تو بولے کہ ہولے، اس کو ولی سمجھ رہے ہیں۔
ارے تم اس کو ولی بول رہے ہیں، اس کو پیر و مرشد بول رہے ہیں، انہیں نمازہ نہیں پڑھانا جی، بٹے بات، ارے نہیں بولنا ایسے، کیوں پہنچے ہوئے ہیں انہوں، ارے ہورے بھائی پہنچے ہوئے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ایمان کے مقام میں پہنچے ہوئے ہیں یا کفر کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں؟ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ رحمان کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں یا شیطان کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ نہیں اولا معرفت کے، ٹھیک ہے، کون سی معرفت؟ شیطانی معرفت یا رحمانی معرفت؟ کس کی معرفت پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ سب بکواس قسم کی باتیں ہیں، یہ تقوی ہونا ضروری ہے۔ چلتے چلتے ایک چٹکلا بھی آپ کو سنا دوں، کتاب سننے میں آیا، لوگ یہ کہتے ہیں بات کہ بھائی 11ویں کئی کو کرتے ہیں، بول کے پوچھے گا دیکھا ہولے سے 11ویں کئی کو کرتے ہیں، بولے تو 11ویں پارے میں اللہ میاں اولیاء اللہ کی شان بیان کرے، اس لیے 11ویں کرتے کیا ہولے لوگ آئے بھائی 11ویں پارے میں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے 11ویں کرتے ہیں۔ اب بیوقوف ایک ہولے کو پوچھے، ارے تم نہ جگنے کی راتوں میں یہ مسجدوں میں لائٹاں کئی کو ڈالتے ہیں، تو اللہ میں قرآن میں بول رہے نا جی ستاروں کے ذریعے سے ہم آسمانوں پہ جو ہے آسمانوں کو چمکائے، تو اللہ میاں ستاروں سے آسمان کو چمکائے، ہم نہ ابھی لائٹنگوں کے ذریعے سے مسجدوں کو چمکا رہے۔ ارے باپ رے، اللہ میں سورج پیدا کرے، بولا دیکھیں ہے دم، اللہ میں کرے سرکار کر رہے ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں بھائیوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین، جنت جو ہے متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی، متقی لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، جنت نیک لوگوں کے لیے ہے۔ زندگی میں تقوی ہے تو نیک آدمی ہے، تقوی نہیں ہے تو لخوا ہے، تقوی نہیں ہے تو لخوا ہے، کہتے لخوا بولو تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا نا، وہ اس میں ایمان ٹیڑھا ہو جاتا، یہ جسم کے لخوے میں منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور یہ دین کے لخوے میں گناہ کی وجہ سے ایمان ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ بہرحال بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی، اور بھی بہت ساری ہے، مگر اس میں سے یہاں ہماری ٹاپک کے حساب سے ایک صفت بیان کر رہا ہوں میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جب متقی، پہلی بات تو متقی لوگ گناہ سے بچتے ہیں، متقی لوگ کیا ہے؟ گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن کبھی برے ماحول میں چلے جانے کی وجہ سے، برے ساتھیوں کی وجہ سے، کبھی نفس کے غلبے کی وجہ سے، یا شیطان کے کسی بہکاوے میں آ کر گناہ ہو جاتا ہے، تو وہی گناہ کی گندی حالت میں سڑے ہوئے نہیں رہتے، گناہ کے کیچڑ میں تھپا تھپ ہاتھاں پیرا مار لیتے ہوئے نہیں رہتے، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو گناہ کیا ہے ہم نے غلط کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد انسان کے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ تم کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر یہ احساس ہوتے فوری گناہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ میاں سے توبہ اللہ کرتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر اللہ میاں انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کی میموری کو اپیل کر رہے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ کس کے اندر طاقت ہے اللہ کے سوا؟ کیا جیزس کے اندر ہے طاقت؟ یہ کرسچینٹی کا ان کے اپنی کیا بولنا چاہیے کہ تھیوری ہے، یا ان کا تھاٹ بولیے، یا ان کا اپنا عقیدہ ہے کرسچینٹی کلچر کا، کہ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار جیزس کو بھی ہے، عیسیٰ کو بھی ہے؟ نہیں، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جیزس کو کسی انسان بشر کے گناہ کے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو بھائیوں، گناہوں سے بچنا ہے، اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں گناہ کی مذمت کی، بیان فرمایا کہ گناہ سے بچو۔ پہلی بات تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے کہ جو عبادت ہی نہیں کرتے ہیں، پھر بھی پہلے کے مقابلے میں تھوڑا مسجدوں میں مصلیوں میں اضافہ ہوا، تو ہم لوگ دینی جماعتوں میں دین کی محنت کرنے والے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ مسجداں بھر گئے۔ عجیب آوا، عین نماز کے وقت میں مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی رہ سے خود ذرا مسلمانوں کی بستیوں اور بازاروں میں دیکھو کہ مسجد میں آئے ہوئے جتنے مسلمان ہیں نماز کے اوقات میں بمشکل 5% طبقہ ملیں گا، باقی 95% گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح آوارہ پھر رہے ہیں بازاروں میں، تو نماز ہی نہیں پڑھتے، نیکی نہیں کرتے۔ اب جو لوگ نیکی کرتے ہیں
ان میں کی بھی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اپنی نیکی کو بچا کے رکھنے کی فکر نہیں کرتے، یعنی گناہ سے نہیں بچتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ گناہ سے بچے بغیر ہماری نیکی محفوظ نہیں رہتی۔ گناہوں کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہی ہے جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک باوا اور بیٹے دونوں جو ہے مچھلی کا شکار کرنے گئے تھے تالاب کو۔ باوا بیٹے دونوں مچھلی کا شکار کرنے گئے تھے تالاب کو۔ وہ اتفاق سے نکلتے نکلتے بھول جا رہے تھے تو باوا یاد دلایا بیٹے کو، ارے میاں ذرا تھیلا گیلا تھیلی کا بھی لے لے بھائی، مچھلیوں کو ڈال کے رکھنے کے واسطے۔ تو کہیں میں لائیں گے، کس میں رکھ کے لائیں گے تھیلیوں کو؟ ذرا تھیلا یا تھیلی لے لے بولا کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ بچہ بھی جو ہے تھیلی تو لیا مگر دیکھا نہیں تھیلی کے نیچے حصے میں سوراخ ہے، تھیلی کے نیچے حصے میں سوراخ ہے، سو نہیں دیکھا، وہ تھیلی لے کے چلے گیا۔ بیچارہ باوا جو ہے دن بھر محنت کر کے بڑی مشکل سے دھوپ میں بیٹھ کے شکار کرنا وہ تو معمولی بات نہیں ہے، پتا کا مارو کام ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے شکار کرنا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے شکار کرنا، بہت مشکل سے شکار ہاتھ کو لگتا۔ تو بڑی مشکل سے بیچارہ جو ہے دھوپ میں پسینے میں مر کے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے بیٹے کو دیتے گیا۔ بیٹا لیتے جا رہا، تھیلی میں ڈالتے جا رہا، لیتے جا رہا، تھیلی میں ڈالتے جا رہا۔ کون سی تھیلی میں؟ نیچے پھٹی ہوئی ہے سو تھیلی میں۔ اب پورا گھر کو کہتے پڑک بول کے ایک مچھلی گری، اس کے پیچھے پھسل کے، پہلے وہاں پانی میں رہ کے پورے وہ کیسے رہتے، چکنے رہتے، پکڑتے، سلپ ہوتے رہتے، تو سلپ ہوتے ہوتے اس میں سے گرتے چلے جا رہے۔ گھر کو کہتا کیا ہے، ہلتے ہلاتے کولو آئے، بیل گنوا کے رسی لائے بول کے کیا کہ بولتے نا اپنے بڑے لوگ پرانے لوگ، ہلتے ہلاتے کولو آئے، بیل گنوا کے رسی لائے کہتے۔ گھر کو کہتا کیا ہے، پھخاٹ، پوری تھیلی خالی ہے۔ باؤ بولا رہے کیا بے خوبی کا کام کرا رہے، صبح سے اتنی محنت سے میں جو ہے شام تک مچھلیاں پکڑا، پورے مچھلیاں ضائع کر دیا۔ بولے باؤ میں نہیں دیکھا تھیلی کے نیچے حصے میں سوراخ ہے، بھگا بھگ ایک ایک کر کے پڑک پڑک پورے مچھلیاں گرتے چلے گئے، میں نہیں دیکھا وہ لاکت۔ جیسے مچھلی پکڑنے والے کی محنت دن بھر کی ضائع ہو جاتی ہے تھیلی کے نچلے حصے میں سوراخ ہونے کی وجہ سے، میرے بھائیوں زندگیوں میں اگر ہمارے گناہوں سے حفاظت نہیں ہے تو یاد رکھیے ہماری بڑی سے بڑی عبادتیں گناہوں کے سوراخ سے نیچے گر جاتی ہیں۔ گناہ وہ سوراخ ہے کہ جس سے نماز بھی سلیپ ہو کے گر جاتی، کبھی روزہ سلیپ ہو کے گر جاتا، کبھی زکوٰۃ گر جاتی، کبھی حج گر جاتا، سوراخ ہیں یہ سوراخاں۔ اسی لیے اپنی نیکیوں کی تھیلی، اب انہیں مچھلی کی تھیلی بولانا اس لیے نیکی کی تھیلی بولوں میں، ورنہ اصل نیکی کی تھیلی نہیں ہے، نیکیوں کا نام عمل ہے۔ نیکیوں کا نام عمل کیا ہے؟ نیکیوں کی تھیلی ہے۔ نیکیوں کی تھیلی میں گناہوں کے چھید سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، حسد کرتے ہیں، نیکی برباد ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے بھائیوں بچا کے رکھنا۔ دین کے بھی نقصانات تو ہے ہی ہے گناہ کے اندر، دنیا کے بھی نقصانات ہیں۔ دین کے نقصانات تو ہے ہی ہے، دنیا کے نقصانات بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے موٹے موٹے کیا فائدے ہیں نیکیوں کے وہ بھی گنا ہے، اور گناہ کے اندر کیا نقصانات ہیں موٹے موٹے وہ بھی گنا ہے۔ اور میں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، ہمیں کہ نیکی کرنے کی وجہ سے چہرے میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، روشنی آتی ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، میں کہ دل میں روشنی آتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے نیکی کی برکت سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سعةً فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ نیکی کی برکت سے روزی میں برکت عطا کرتے ہیں، نیکی کی وجہ سے روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا کہ قوتاً فی الجسد، کہ طاقت اور قوت جسم کے اندر اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ چار ہو گیا، پانچواں ومحبۃ فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں، فی قلوب الخلق، مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ 5 فائدے ہیں، پھر ایک مرتبہ گنا رہا ہوں۔ نمبر 1 چہرہ روشن ہوتا ہے، نمبر 2
دل میں نور پیدا ہوتا ہے، نمبر 3 روزی میں برکت آتی ہے، نمبر 4 جسم کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، نمبر 5 اللہ کی مخلوق میں نیک کام کرنے کی وجہ سے نیک لوگوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، وہ عبداللہ بن عباس جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو بچپن میں بہت چھوٹے زمانے سے مل گئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 13 سال ان کی عمر تھی۔ کتنی؟ 13 سال۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں ہی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا بڑا حصہ حاصل کر لیا، سیکھ لیا تھا، اس میں ان صحبتوں کی برکت ہے۔ یہ نبی کی صحبت میں حاصل کیے ہوئے علم کی برکت ہے۔ یہ 5 فائدے کس کے ہیں؟ نیکی کے۔ اس کے مقابلے میں 5 نقصانات گناہ کے۔ سنو بھائیو، نقصانات سے بچنا ہے تو گناہ سے بچنا ہے۔ نمبر 1 وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، گناہ کرنے کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے، وہ تو کسی کا رنگ کالا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور گناہوں سے کالا ہونا الگ چیز ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، چہرے پر گناہ نیکیوں کا نور اور گناہوں کی سیاہی کو سمجھنے کے لیے یہ چمڑے کی آنکھیں کافی نہیں ہیں، دل کی آنکھ چاہیے۔ یاد رکھنا بھائیو، نیکی کے اثر سے چہرے کی چمک اور برائی کے اثر سے دل کا چہرے کی سیاہی کا تعلق یہ آنکھ سے نہیں ہے، چمڑے کی آنکھ سے نہیں ہے۔ کس سے ہے؟ دل کی آنکھ سے ہے۔ دل میں بھی آنکھ ہوتی، وہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں، دل کے اندر بھی آنکھ ہوتی، سو دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے۔ اور دل کی آنکھ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی زبان کو گناہ سے بند کرو، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے بند کرو، اپنے کانوں کو گناہ کی باتوں کے سننے سے بند کرو، 3 کاموں کا اہتمام کرو تو اللہ دل کی آنکھ نصیب فرماتے ہیں۔ اور جب دل کی آنکھ کسی کی کھلتی ہے تو چیز کی حقیقت نظر آتی ہے، چیزاں ہیں کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ یہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اللہ میں سے دعا کرتے تھے، اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں بتلا دے۔ حضرت پیران پیر کی دعا ہے، اے اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں دکھلا دے۔ کیا مطلب؟ چیز ہے کچھ، نظر آتی ہے کچھ۔ مثلا چیز کا دھوکہ کیا ہے؟ یہی چیز کا دھوکہ ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ بولو بھائیو، ختم ہو جانے والی ہے مگر دکھ رہی کیا؟ ہمیشہ رہتی بول کے دکھ رہی۔ دنیا کی چیزوں میں، مال و دولت کے اندر آخرت کا نقصان ہے اگر کوئی آدمی اس میں دین کو چھوڑ کر لگتا ہے، مگر کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دنیا کے اندر فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ اللہ میاں بول رہے ہیں، لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو دنیا کے دھوکے سے بچو، دنیا کے دھوکے سے بچو۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے کچھ، محسوس ہوتی ہے کچھ اور۔ اس دھوکے سے بچنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے۔ تو بہرحال گناہ کے نقصانات کے اندر سب سے پہلے فرمایا کہ ان للقلب ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، اور میں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 2 وظلمۃ فی القلب، دل کالا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو جانا تو خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اذا ارتکب العبد المعصیۃ،
نکتت فی القلب نکتۃ سودا او کما قال علیہ السلام، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا دھبا لگتا ہے، ہم اس کو ٹپکا بھی بول سکتے ہیں اپنے حیدرآباد کی زبان میں، ایک کالا ٹپکا اس کے دل میں لگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بندہ اگر گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کی وجہ سے وہ کالا دھبا مٹ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، توبہ بولے تو کیا؟ توبہ بولے تو گناہوں کو میٹنے کا اریزر پاور۔ انگلش جاننے والے بچے بھی ہیں، اس لیے بیچ بیچ میں تھوڑا میں انگلش بھی پھینکتے رہتا ہوں، میں بولتے رہتا ہوں، اس لیے نہیں بولتا کہ اپنے کو انگلش آتی ہی نہیں۔ 9 کلاس تک اردو میڈیم کی انگلش پڑھے ہوئے اپن، اس لیے جہاں جو لفظ اپنے کو آتا وہ ڈال دیتے رہنا، سمجھے وہ لفظ تو اپنے کو کم سے کم یاد رہتا۔ تو انگلش آتی نہیں، ہمارے کو انگلش ذرا پھینک لیتے رہتے، جیسے بعض لوگوں کو عربی نہیں آتی، عربی پھینک لیتے رہتے، تو ایسی انگلش آتی نہیں ہمارے کو، انگلش تھوڑا تھوڑا پھینک لیتے رہتے۔ تو توبہ کیا ہے؟ گناہوں کا اریزر پاور ہے، گناہوں کو ڈیلیٹ پاور، اریزر پاور ہے۔ جیسے آپ اریزر سے پینسل کے نشان کو میٹتے ہیں، اور جیسے تھنر کے ذریعے پین کے نشان کو میٹتے ہیں، اور جیسے آپ جو ہے فون پہ یا کمپیوٹر میں لکھے ہوئے کو آپ بٹن کے ذریعے سے ڈیلیٹ کرتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ بھی توبہ کی وجہ سے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، میٹ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے اس کے دل پہ لگے ہوئے کالے دھبے کو میٹ دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، ایک کے بعد 2 کالا دھبا، 2 کے بعد تیسرا، ایسا کالے دھبے، گناہ پہ گناہ کالے دھبے لگتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس بات کی تائید قرآن کی آیت شریفہ سے ہوتی ہے، یہ کہہ کر آپ نے سورہ تطفیف 23ویں پارے میں قریب 1.5 صفحے کا ہے، اس میں فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور میں کہ یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، جس کو حدیث میں گناہ کا کالا ٹپکا دھبا کہا گیا ہے، اللہ نے اسی کو قرآن مجید میں گناہ کا زنگ کہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس نے دوسری چیز کیا فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ پہلی چیز کہا ہے کہ گناہ کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، تیسری چیز فرمایا کہ روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ نقصاً فی البدن، جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جسم کے اندر کمزوری۔ اس کے بعد پانچویں چیز فرمایا غضبۃ فی قلوب الخلق، لوگوں کی نظر میں بے عزت ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کے نقصانات ہیں، اور بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ تو بہرحال بھائیوں، ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام۔ حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسد یأکل الحسنات، اور میں کہ کسی دوسرے سے حسد جیلسی مت کرو، کیونکہ حسد اور جیلسی کی وجہ سے نیکیاں ایسی برباد ہو جاتی ہیں جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا کے بھسم کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ جیلسی جو ہے نیکیوں کو کھا کے بھسم کر دیتی ہے۔ حسد نہیں کرنا کسی سے۔ اللہ میاں دے رہے ہیں تو تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ کسی کو اللہ میاں کچھ دے رہے تھے، تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ کسی کو اللہ میاں گورا بنائے تو کالے کے باپ کا کیا جا رہا ہے اس کے اندر؟ کسی کو اللہ میاں نے سلم فٹ باڈی دی ہے تو یہ پلپلے کھجوروں کو کئی کو جلن ہونا چاہیے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باڈی فٹنس دیا ہے، صحت دیا ہے، تو بیماراں کئی کو کھڑکھڑا لینا، انہوں تو نہیں دیا نا بھائی، نہ انہوں دیے نہ ان کے بہوا دیے، اللہ میاں دیے، سو اللہ کی مرضی، جس کو چاہیں دے۔ اللہ میں بول رہے ہیں نحن قسمنا بینہم فی الحیاۃ معیشتہم فی الحیاۃ دنیا، دنیا کے اندر چیزیں جس کو جو بھی ملتی ہیں ہمارے دینے سے ملتی ہیں، ہم دیتے ہیں، نہیں جلنا۔ اور حدیث میں ہم لوگ بار بات پہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا تو اس زمانے میں مسلمانوں کی نشانی بن گئی، بولے
دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ لڑاکو اور جھگڑالو قوم کا نام ہو گیا ہے مسلمان، حالانکہ تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے سے روک اور بریک لگانے والے مذہب کا نام اسلام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے تمہاری نیکیاں ایسے ہی صاف ہو جاتی ہیں جیسے حجام کے پاس جا کے بالاں کٹائے تو وسترا بالوں کو ختم کر دیتا ہے، تو ایسے ہی لڑائی جھگڑا تمہاری نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں، حدیث میں ہے۔ تو بھائیوں، گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا ہے، جتنا ہم گناہ سے بچیں گے۔ اب آخر میں وقت نہیں ہے، اللہ میں موقع دیا تو پھر کبھی عرض کروں گا۔ ایک بات دیکھیے، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے انعامات اور احسانات کو یاد کرتے رہیے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے احسانات کو یاد کرنا، اسی لیے ہمارے شیخ دادا پیر سلسلہ قادریہ کمالیہ کے بڑے بزرگ سلطان العارفین سلطان الواعظین ہمارے پیر و مرشد قبلہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ، ان کے والد بزرگوار حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کمالیہ کے بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ شرمندگی خیال گناہ پر کمال ہے، شرمندگی خیال گناہ پر کمال ہے، کر کے کوئی گناہ پچھتائے تو کیا۔ بزرگوں کا تو حال یہ ہے کہ تمہارے دل میں گناہ کرنے کا خیال کیسا آیا، اس پہ بھی توبہ طلع کرو۔ افو، یہ ہے بزرگان دین کا حال۔ میں نے کہا نا کہ تقوی کے بہت اونچے معیار پر ہوتے ہیں اولیاء اللہ بزرگان دین، یہ تقوی کا معیار ہے کہ تم سے گناہ ہوا کیسے، گناہ کا خیال کیسا ہوا، اس پر توبہ طلع کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنے کے بعد توبہ طلع کرے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں، ہم کو آپ کو اگر گناہ ہونے کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ تو ان کا مقام ہے۔ اسی لیے توبہ کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے یہ احساس کہ میرے کو زندگی اللہ میاں دی ہے، صحت اللہ میاں دی ہے، جسم دی ہے، سب کچھ ان کا ہے، ارے سب کچھ ان کا لے کر ان کو کیسا ناراض کروں میں، یہ خیال ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ باپ کی بات نہیں مانتا ہے، باپ کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اماں سمجھاتی، دوسرے لوگ سمجھاتے، کیا بول کے، کئی کو تو بھی بابا کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بابا بولے سر کا کئی کو نہیں سن رہا رہے، دیکھ 3 ٹائم پھٹنے کھا رہا دبا کے، کون کھلا رہے ہیں تیرے کو، بیچارہ بابا اتنی مصیبت سے تپلا پڑ کے لا کے کما کے تیرے کو کھلا رہا نہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے مرس لیتے پھر رہا، کون سلا رہے ہیں کپڑے تیرے کو، اسکول میں جا کے پڑھ رہا، کون دے رہے تیرے کو اسکول کی فیس، بابا دے رہے ہیں، اسکول میں جو ہے کتاباں کون دلا رہے تیرے کو، بابا دلا رہے ہیں، گاڑی پہ پھر رہا، خطرناک کٹا مار لیتے ہیں روڈوں پہ، کون دلائے سو ہے یہ، لے بابا دلائے، سب کچھ بابا کے لے کے پھر بابا پہ تن رہا، سب کچھ بابا کے احسانات رکھ لے کے پھر بابا کی خلاف ورزی کر رہا، کیا مطلب، جس کا احسان ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے، اس کو ناراض کرنے سے بچنا، یہ انسانیت ہے، یہ فطرت ہے، مگر یہ فطرت ہماری گناہوں کے اندر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیا اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے؟ یہ سوچنا بھائیوں، کیسے بہترین آنکھیں دیے، کان دیے، زبان دیے، صحت دیا، اچھی اچھی چیزیں دی، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو بہترین جورو دیے، بہترین بچے دیے، اچھے کاروبار دیے، اچھی تجارت ہے، اچھی ملازمت ہے، بہترین عالیشان مکان ہے، یہ سب کون دیے، کون دیے؟ وہاں کے پیٹ سے لے کے آئے یا آسمان سے بہا ٹپ کے؟ نہیں، اللہ میاں دیے ہیں تم کو، کہ جو اللہ میاں تمہارے کو سب کچھ دیا، اس اللہ کی بولے سر کا نہیں سنتے، اس اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح علم، صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔